یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کئی بار مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں بھی جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا مال و متاع، ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، اور آپ فقط اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ کے آ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے، آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارک کے بعض نشانیاں اور کچھ معجزات فرمائے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطنی شکل و صورت سے ہے، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بیان فرمائیے۔ اس پر حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی علیہ السلام کے جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارک کا اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری رہی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ مطہر جذبہ جو اویس کرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق کے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ نبی علیہ السلام کے باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حضرت اویس کرنی پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے حضرت اویس کرنی نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی۔ وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے حضرت اویس کرنی نے مدینہ طیبہ سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت اویس کرنی پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ علیہ السلام سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے، کمریں پتلی ہوتی ہیں اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دے۔ اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کریں۔ اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں، اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، فرمائیے وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، ایک پجامہ اور دوسری چادر،
दुनिया में कोई भी उसे नहीं जानता, लेकिन आसमानों में बड़ी शोहरत है। अगर वो किसी बात पर कसम खाए तो अल्लाह ताला उसकी कसम को सच कर दे। हज़रत अवैस करनी सारी रात क़याम में गुजार दिया करते थे, फिर दूसरी रात आप रुकू में गुजारते थे और उसी तरह तीसरी रात सजदे में गुजार देते थे। जब लोगों ने आपसे पूछा कि क्या आप इतनी ताकत रखते हैं कि रोज़ाना एक ही हालत में इतनी लंबी रात गुजार देते हैं, आपने जवाब में फरमाया कि लंबी रातें कहाँ हैं। काश अज़ल से अबद तक एक ही रात होती जिसमें एक सजदा करके बहुत ज़्यादा रोने का मौका नसीब होता, मगर अफसोस कि रातें इतनी छोटी हैं कि सिर्फ़ एक ही मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कह पाता हूँ कि दिन तुलू हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी इबादत करूँ जैसे फ़रिश्ते इबादत करते हैं। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि आपके महबूब ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ माइल हो चुकी थी। आप दुनिया से सिर्फ उस कदर ही वास्ता रखते थे जिस कदर जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता था। आप गोशा नशीनी को पसंद फरमाते थे। आबादी से दूर एक मकान में मुकीम थे। जब उस मकान तक भी लोगों की रसाई हो गई और आपकी इबादत में खलल पैदा होना शुरू हुआ तो आपने वो मकान भी छोड़ दिया और जंगल की जानिब निकल गए और यकसोई के साथ इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। आप फजर की अजान के वक्त घर से निकलते और नमाज इशा पर वापस तशरीफ़ लाते थे। अपने खाने से ज़्यादा जो खुराक आपके पास होती वो गरीबों में बांट देते। आपको दुनियावी चीज़ों से कतन मोहब्बत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी यही है कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली ख़ास और खैरुत ताबईन हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपकी सीरत तय्यबा आशिकाने रसूल के लिए एक अजीम दर्सगाह की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क़ के जज्बे से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।